بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں باب چہارم اخلاقی رذائل سے اجتناب یہ سبق پڑھیں گے اور اس کا لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو لیکچر نمبر 2 میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں منشیات کا استعمال، جو کہ پیج نمبر 78 یعنی 78 پر ہے۔ تو منشیات سے مراد ہر وہ چیز جو عقل کو اور اعصاب کو مفلوج کر دے، زائل کر دے، وہ کیا ہے؟ منشیات ہیں اور نشہ آور چیزیں ہیں۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک شراب، جوا، بت اور جوے کے تیر سب کے سب ناپاک اور شیطانی عمل ہیں۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، شرک بھی نجس ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، دوسری جگہ پہ ہے کہ شراب، جوا، جوے کے تیر، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ شیطانی عمل ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حدیث کیا ہے؟ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس میں نشہ پایا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ یہ ایک فارمولا ہے، تو یاد رکھیں جس میں یہ فارمولا، یہ نشہ آ جاتا ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 78 آپ نے نکالنا ہے۔ تو نشے کی تعریف، منشیات کی، قرآن کی آیت اور حدیث، 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد نشے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ چرس، افیون، سگریٹ، جو کہ پہلی سیڑھی بنتی ہے۔ جو کہہ لیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سگریٹ سے استعمال آغاز کرتے ہیں۔ پہلے وہ میٹھا پان کھاتے ہیں، میٹھے پان میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر وہ تمباکو کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ پہلی سیڑھی بنتا ہے۔ اسی طرح سگریٹ ہے، یہ ویپ وغیرہ جو بھی انہوں نے پینا ہوتا ہے وہ پی کے بعد میں آہستہ آہستہ وہ سگریٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ شیشے کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا ہے، جو کہ تمباکو نوشی، یہ ساری مضر صحت ہیں اور انسان کی صحت کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ سگریٹ بنتی ہے اور شیشہ بنتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے منشیات میں شامل ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی شیشے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سگریٹ میں کون سا زیادہ مسئلہ ہے؟ تو قرآن مجید کا ایک اصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف مت دھکیلو۔ اب ہلاکت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ سود کی ہو، چاہے وہ نشے کی ہو۔ جو بھی انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دھکیل رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، گویا کہ اسلام نے اسے منع کر دیا۔ تو یہ بہت واضح دلیل ہے۔ اور اس کے بعد نشہ کے نقصانات کیا ہیں؟ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں رہتی۔ جو شراب پیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں، کہاں پہ پڑے ہیں ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا۔ اور اس کے بعد سوچنے کی صلاحیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر وقت بس ایک ہی سوچ رہتی ہے، نشہ پورا کہاں سے کرنا ہے، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جس سے نشہ کرنا ہے۔ اس کے بعد امراض کا باعث بہت زیادہ مرض، کینسر ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کسی کے ہونٹ، حتیٰ کہ جس ڈبی میں وہ سگریٹ ہوتا ہے اسی پہ انہوں نے تصویر بنائی ہوتی ہے کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے، اس پر انہوں نے ہونٹ بنایا ہوتا ہے، پاؤں بنے ہوتے ہیں جس پر زخم وہ پھٹے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ سگریٹ کا کثرت سے استعمال کر رہے ہیں۔ معاشرتی بگاڑ کا سبب، جتنا زیادہ نشہ جس معاشرے میں ہوتا ہے گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بگاڑ کا سبب بن رہا ہے۔ اور نشے کی حالت میں کوئی ڈرائیونگ کرے گا تو نقصان کرے گا، کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا تو وہ کسی کو قتل کر دے گا، اگر وہ گواہی دینے جا رہا ہے تو وہ الٹی گواہی دے دے گا، اور محلے بازار میں کھڑا ہے تو وہ کسی پہ الزام لگا دے گا۔ تو گویا کہ یہ اس کے نقصانات ہیں اور یہ اس کی منشیات کی تعریف ہے، اور قرآن اور حدیث میں کیا حکم ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ بتا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد بدعنوانی اور رشوت ستانی۔ بدعنوانی یاد رکھیں اس کا تعلق صاحب اختیار کے ساتھ ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ کسی منصب پر فائز ہے وہ کسی کا حق غصب کرے اور اس کا فائدہ ایسے انسان کو دے دے جو اس کی اہلیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ کہ ایک بندے کے پاس 10 سیٹیں آئیں، وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس نے 10 بندوں کو ہائر کرنا ہے ان سیٹوں پہ، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک نااہل انسان سے پیسہ لے کر وہ سیٹ اس کو دے دیتا ہے جس کا حق ہی نہیں ہے، اور وہ انسان جس نے ڈگریاں لے کر، جو اس کے لیے کیپیبل ہوتا ہے، جس نے پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے سب کچھ، وہ اس کی محنت کو ضائع کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بدعنوانی ہے۔ اور اسی طرح رشوت ستانی، غلط مفاد کے لیے صاحب اختیار کو تحفہ دینا، ہدیہ دینا۔ کسی جب وہ انسپیکٹر کے پاس یا صاحب اختیار جج ہو سکتا ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، باس ہو سکتے ہیں، جس کے بچوں تک کسی کو نہیں دیکھا ہوتا، لوگ اس کے بچوں کو مٹھائی دے رہے ہوتے ہیں، یہ جی آپ کے بچوں کے لیے مٹھائی ہے،
وہ پیسوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ اس کے مفاد کی صورت میں ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے غلط مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے اپنے حق میں۔ تو یاد رکھیں ایسے تحفے تحائف اسلام میں منع ہے صاحب اختیار کے لیے۔ تو یہ ہو گئی رشوت کی تعریف اور یہ ہو گئی بدعنوانی کی تعریف۔ ان کے نقصانات کیا ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی ہوتی ہے، کسی انسان کا حق مارا جاتا ہے۔ مایوسی، لوگوں میں مایوسی آ جاتی ہے۔ ایک بندہ پڑھ لکھ کے اتنی ڈگریاں لے کے پہنچا ہے اور اس کے مقابلے میں نااہل انسان اس سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، کسی کا حق جب چھینا جاتا ہے تو وہ ظلم ہوتا ہے اور مظلوم کی بددعا پھر اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اور نا انصافی ہوتی ہے، گویا کہ وہ جج اگر فیصلے کی صورت میں کر سکتا ہے، کوئی اہل انسان جو صاحب اختیار ہوگا وہ نااہل کو چن کر نا انصافی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اقتدار و اختیار کا غلط استعمال ہوتا ہے رشوت سے اور بدعنوانی سے۔ اس کے بعد بدعنوانی کی دیگر صورتیں کون سی ہیں؟ غبن ہے، دھوکہ دہی ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ یہ ساری کی ساری کس کی صورتیں؟ بدعنوانی کی ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ کتاب کا صفحہ نمبر 79، یہاں دیکھیں یہ پیلے رنگ میں آیت انہوں نے لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 188۔ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ہی اس مال کو بطور رشوت حکام تک پہنچاؤ۔ یہاں بدعنوانی بھی آ گئی، رشوت بھی آ گئی۔ تم جانتے بوجھتے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ، اسلام اس سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا۔ تو یہ ہو گئی قرآن کی آیت۔ اس کے بعد حدیث کیا کہتی ہے؟ رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں ہی جہنم میں۔ تو یہ اتنا کبھی عمل ہے۔ اور اس کے بعد صاحب منصب، حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو اگر اختیار دے دیا جائے اور وہ کیا کرے؟ لوگوں سے تحفے وصول کرے، تو یہ اس پر حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل کو زکوٰۃ پر مقرر کیا، یعنی کہ ایک بندہ تھا جس کو زکوٰۃ جمع کرنے پر ذمہ داری دی۔ وہ زکوٰۃ جمع کرنے گیا اور وہاں جا کر اس نے کہا، جب واپس آیا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مال ہے جو زکوٰۃ کا ہے اور یہ وہ مال ہے جو لوگوں نے مجھے تحفہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گیا، آپ نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا تب لوگوں نے تیرے گھر میں آ کے تجھے تحفے کیوں نہیں دیے؟ کیوں؟ کیونکہ تب تو عام انسان تھا، اب تو عہدے پہ فائز کیا گیا اور لوگوں نے تحفہ تجھے نہیں دیا، تیرے عہدے کو دیا۔ اس لیے چاہے صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جج ہو، گورنر ہو، ایم پی ایم این اے جو بھی ہو، وہ تحفہ اس منصب کو جاتا ہے، اس انسان کو نہیں جاتا۔ آج اس کو عہدے سے نکال دو، دیکھتے ہیں اس کو کون تحفہ دے گا۔ اس لیے ایسے تحفے وصول کرنے ہی حرام ہے، اور اگر کسی نے وصول کر لیا تو وہ بیت المال میں، قومی خزانے میں جائے گا۔ اس انسان کا اس کو اپنی ذاتی استعمال میں لے کے آنا یہ قطعاً جو وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد سیرت طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلفائے راشدین کے دور سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ذمہ داری اس بندے کو دی جاتی تھی جو کہ اس کا اہل ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خلافت کا مطالبہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ان کے پاس اہلیت تھی۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر میں نے مطالبہ کر لیا تو مجھے وہ خلافت ملے گی ہی نہیں۔ گویا کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس بندے میں قابلیت ہے آپ اس کو کیا کریں؟ اہلیت دیں، نہیں تو قابلیت نہیں ہے تو اہلیت مت دیں۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں کم مدت میں زیادہ کامیابی ملی۔ اسلام ہر طرف امن پھیلا چکا تھا اسلام کی وجہ سے، اور جو خلیفہ تھے انہوں نے اچھے گورنروں کا تقرر کیا جنہوں نے اچھے اصول بنائے، اچھی طرح نظام کو سنبھالا، جس کے نتیجے میں 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حکومت پہنچی، اور ہر طرف امن، انصاف، یہ ساری چیزیں تھیں، رشوت، تعصب، حسد، ساری چیزوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ تو گویا کہ یہ وہ فائدے تھے جو کہ اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، اور سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کیا کریں، سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اہل لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو رشوت بدعنوانی سے پرہیز کرتے ہوئے اس کا خاتمہ بھی کریں، اس کا سد باب بھی کریں، اور ملک میں امن اور کہہ لیں کہ سلامتی کو فروغ دیں اور لوگوں کے حقوق کا خیال کریں۔ تو بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے منشیات کا استعمال اور اس کے نقصانات، یعنی کہ اسلام نے حرام کیا اس کو پڑھا، اور بدعنوانی اور رشوت ستانی اور پھر اس کے نقصانات
اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی مذمت، تمام چیزیں پڑھ کے ہم نے آج کے اس سبق کو مکمل کر لیا ہے۔